لائق تحریم و عظمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں ایک الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں ایک الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ کا محمود ادارہ کہ جس میں ایک دعائیہ مجلس قائم کی گئی، جس مجلس کو میں اور آپ قرآن کریم کی نسبت سے جانتے ہیں، یہ خوشی کا مقام ہے۔ بڑے قابل مبارک ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی، وہ مدرسے والے بھی اور وہ مکتب والے بھی، وہ منتظمین بھی، وہ متعلقین بھی، وہ ان بچوں سے محبت کرنے والے بھی کہ جنہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے ان بچوں سے محبت کی، ان بچوں کا تعاون کیا، ان بچوں کی ضرورتوں میں شانہ بشانہ کھڑے رہے، تو تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ قابل مبارکباد۔ گویا کہ ایک کڑی تیار ہوئی، اور ایک کڑی کے تیار ہونے کے بعد ایک حافظ قرآن تیار ہوا، تو تمام کے تمام وہ لوگ کہ جو اس کڑی کا حصہ بنے، خواہ وہ والدین کے اعتبار سے ہو، خواہ رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، خواہ کسی بھی تعلق کے اعتبار سے ہو، وہ تمام کے تمام کے لوگ بڑے مبارکباد۔ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ ایک حافظ قرآن نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں اور آپ دنیا کی طرف نظر ڈالیں، یا میں اور آپ دنیا کی کسی بھی ڈگری کو رشوت کے اعتبار سے حاصل کر سکتے ہیں، میں اور آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں رشوت دے کر، میں اور آپ انجینئر بن سکتے ہیں رشوت دے کر، میں اور آپ دنیا کے اعتبار سے ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں رشوت دے کر، لیکن قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا یہ بنا محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بنا محنت کے میں اور آپ ایک انسان کو، ایک بچے کو حافظ قرآن نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ حافظ قرآن دنیا میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر، مکتب میں رہ کر رات و دن ایک کرتا ہے، رات و دن محنت کرتا ہے، پھر اس محنت کے نتیجے میں اس کی سینے میں قرآن محفوظ ہوتا۔ تو میں اور آپ اگر دنیا کی ڈگریوں پر نظر ڈالیں، دنیا کے مقام اور مرتبے پر نظر ڈالیں، تو تمام مرتبوں کو، تمام مقاموں کو، تمام ڈگریوں کو میں اور آپ ایک رشوت دے کر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اپنے سینے میں میں اور آپ رشوت دے کر محفوظ نہیں کر سکتے، بلکہ شرط کیا ہے؟ محنت شرط ہے۔ میں خود اور آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ ننھا معصوم بچہ جس سے ماں بے پناہ محبت کرتی ہے، رات و دن اس کی محبت میں لگی ہوئی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ ماں اگر وہ بچہ اس کی نظروں سے ایک منٹ کے لیے غائب ہو جائے، اس کے سینہ دھڑکنے لگتا ہے، اس کے سینے میں ہلچل ہونے لگتی ہے، کہیں میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ بچہ، سردی کا زمانہ ہے، بچہ اگر منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، ماں کے سینے میں بے چینی ہوتی ہے، ماں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہے، کہیں میرے بچے کے سر پر ٹوپا بھی رکھا ہوا ہے یا نہیں، کہیں میرے بچے کے بدن پر جرسی یا جیکٹ بھی ہے یا نہیں، کہیں سردی تو نہ ستا جائے۔ لیکن وہی ماں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے،
قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے وہی ماں اپنی تمام مامتوں کی قربانی دیتی ہے، تمام محبتوں کی قربانی دیتی ہے۔ وہی ماں اپنی دہلیز پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو مدرسے کے لیے روانہ کرتی ہے، مکتب کے لیے روانہ کرتی ہے، ایک مسجد میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ کرتی ہے۔ وہ بچہ بار بار ماں کے منہ کو دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے، ماں کی مامتا جوش میں آتی ہے، آنسو ٹپکتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، لیکن وہ میری اور آپ کی پیاری ماں اپنے آنسوؤں کو میرے اور آپ کے سامنے، اپنے ننھے معصوم بچوں کے سامنے ان آنسوؤں کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ اپنے دوپٹے سے چھپا لیتی ہے، اپنی اوڑھنی سے ان آنسوؤں کو چھپا لیتی ہے، کہیں بچے کی مامتا جوش میں نہ آ جائے، بچے کے دل میں مدرسے سے دوری پیدا نہ ہو جائے، بچے کے دل میں قرآن سے دوری پیدا نہ ہو جائے۔ وہ ماں اپنے سینے پر پتھر رکھتی ہے، اپنی مامتاؤں کو قربان کرتی ہے، اپنی تمام محبتوں کو قربان کرتی ہے۔ قربان کس کے لیے کر رہی ہے؟ ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ ماں، وہ بچہ مدرسے میں آتا ہے، چہار دیواری میں رہتا ہے، کبھی مدرسے کی چھت پر جاتا ہے، کبھی مدرسے کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی مدرسے سے باہر نکل کر کاروباری تجارتی والے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے بچوں کو دیکھتا ہے، کبھی مدرسے کی ونڈو پر کھڑے ہو کر روتا ہے اور اپنے والدین کی آہ تلاش کرتا ہے۔ تمام گاڑیاں نکلنے اور جڑ جانے والی جو گاڑیاں ہیں، شاید محسوس کرتا ہے کہ اس میں میرے والد صاحب آ رہے ہو، اس میں میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہو، لیکن جب گاڑی مدرسے کے گیٹ پر رکتی ہے اور رکنے کے بعد ایک غیر آدمی کو، ایک غیر انسان کو وہ گیٹ کھلتا ہے اور نکلتا ہوا دیکھتا ہے، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب نہیں ہے، یہ میری امی نہیں ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام محبتوں پر پتھر رکھ کر مدرسے کی چہار دیواری میں رکتا ہے، مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر رات و دن محبت محنت کرتا ہے۔ وہ رات جس میں میں اور آپ نرم نرم بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نرم نرم گدوں پر سوئے ہوئے رہتے ہیں، وہی بچہ رات کو 3 بجے اٹھ کر، 4 بجے اٹھ کر نماز فجر سے 1 یا 2 گھنٹہ پہلے اٹھ کر مسجد میں اور مدرسے میں بیٹھتا ہے، چہار دیواری میں بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ماں کی محبت جوش میں آتی ہے، ماں سوچتی ہے میرا بچہ آرام کر رہا ہوگا، والد صاحب سوچتے ہیں سردیوں کی رات ہے اور سردیوں میں زیادہ سردی ہو رہی ہے، میرا بچہ ایک محفوظ جگہ پر آرام کر رہا ہوگا، لیکن وہ تو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر جب تمام عالم سوئے ہوا ہوتا ہے اور اپنی گہری نیند میں ہوتا ہے، وہی مانگنی معصوم جانے اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتی ہے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی انہی مدرسوں سے نکل کر آئے ہیں، انہی مکتبوں سے نکل کر آئے ہیں، میں اور آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں اور آپ خوب سوچتے ہیں کاش آج میں دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھاتا، لیکن قرآن کی محبت میں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی محبت میں میں اور آپ رات و دن محبت کرتے ہیں، لیکن انہی ننھے معصوم بچوں کو میں اور آپ اور تمام دنیا والے اور تمام کاروبار والے، تمام تجارتی قافلہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان کو بے بس سمجھتا ہے، ان کو غریب سمجھتا ہے، ان کو مسکین سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم، میرے اور آپ کے رب نے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر میں اور آپ ایک طرف جائیں، حشر کا میدان ہوگا، تمام اولین اور آخرین موجود ہوں گے، تمام کے پاس نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہی بچہ جس نے راتوں کی نیندوں کو قربان کیا، والدہ کی محبت کو قربان کیا، والد صاحب کی محبت کو قربان کیا، اپنی بہن کی، اپنی بھائیوں کی محبت کو قربان کیا اور ان کی محبتوں کو قربان کر کے، ان کے پیار کو قربان کر کے، وہ والدین چاہتے تو اپنے ساتھ راتوں کو لٹا سکتے تھے، اس بچے کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلا سکتے تھے، لیکن قرآن کی محبت میں اپنے سے جدا کیا، باپ سے جدا کیا، بھائیوں سے جدا کیا، رشتہ داروں سے جدا کیا، کس کی خاطر؟ قرآن کو حفظ کرنے کی خاطر، قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ کرنے کی خاطر۔ وہ لوگ اور وہ والدین بڑے مبارکباد ہیں، حشر کا میدان ہوگا، تمام اولین اور آخرین موجود ہوں گے، تمام کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کے کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، کوئی
اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن میں اور آپ جب حشر کے میدان میں ایک حافظ قرآن کے نام سے میرے اور آپ کے والدین کو پکارا جائے گا، تمام کا تمام حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، میرا اور آپ کا رب تمام اولین اور آخرین کے سامنے ان کے لیے نور سے بنا ہوا تاج خود اپنے دست مبارک سے میرا اور آپ کا رب ان کو پہنائے گا، میں اور آپ آشاش کریں گے، میں اور آپ تعجب کریں گے، حیرت سے بھرے ہوئے ہوں گے، میں اور آپ سوال کریں گے، ایک دوسرے سے اعتراض کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں انبیاء تو نہیں ہے، کہیں صدیقین تو نہیں ہے، کہیں صلحاء تو نہیں ہے، کہیں صحابہ تو نہیں ہے؟ ارشاد ہوگا یہ کوئی انبیاء میں سے نہیں ہے، یہ کوئی صلحاء میں سے نہیں ہے، یہ کوئی صدیقین میں سے نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے، جنہوں نے اپنے بچوں کی جوانی کو قربان کر کے، اپنے بچوں کے بچپنے کو قربان کر کے، اپنی مامتاؤں کو قربان کر کے، جن بچوں کو مدرسے کی چہار دیواری میں رکھ کر، مکتب کی چہار دیواری میں رکھ کر، مسجد کی چہار دیواری میں رکھ کر اس کو حافظ قرآن بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، میرا اور آپ کا رب ان کے والدین کو اپنے دست مبارک سے نور سے بنا ہوا تاج پہنائیں گے۔ میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب والدین کے ساتھ یہ سلوک ہے، والدین کو یہ مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، خود اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کے لیے کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ آج میں اور آپ اور دنیا کی تمام ڈگری والے ان مدرسے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ائمہ کو حقیر سمجھتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، طلباء کو حقیر سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم جتنی بھی یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ان مدارس کی برکت ہے، مساجد کی برکت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، علماء کی برکت ہے، طلباء کی برکت ہے۔ دنیا کا نظام چل رہا ہے، چاند چاندنی دے رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، ان علماء کی برکت ہے، ان طلباء کی برکت ہے، ان ائمہ کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اللہ نے اس دنیا کے نظام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوں، میں ان علماء کو حقیر سمجھ رہا ہوں جس کی بنا پر، جن کی وجہ سے، جن کی نسبت سے میرا اور آپ کا رب دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، دنیا کو آگے بڑھا رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آج علماء ختم ہو جائے، طلباء ختم ہو جائے، مدارس بند ہو جائے، مکاتب بند ہو جائے، خدا کی قسم اللہ کی طرف سے حکم آ سکتا ہے، تو قیامت قائم ہو سکتی ہے جب تک اس دھرتی پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، قال اللہ کی صدائے آواز لگانے والا اور آوازوں کو بلند کرنے والا باقی ہے۔ میرا اور آپ کا رب اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور انشاءاللہ چلاتا رہے گا۔ جس دن یہ علماء ختم ہو جائیں گے، جس دن یہ مکاتب ختم ہو جائیں گے، جس دن یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، جس دن یہ طلباء ختم ہو جائیں گے، دنیا تہس نہس ہو جائے گی، دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ اگر اس غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی میں ہے کہ میں نے دنیا کے اعتبار سے ایک ڈگری حاصل کر رکھی ہے، میرا ایک مقام اور مرتبہ ہے، میری ایک عزت اور آبرو ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اور آپ ایک ہستی کو جانتے ہوں گے، مانے جانی ہستی ہے جسے میں اور آپ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کون قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے؟ کون قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جس نے فرقہ باطلہ کے خلاف بہت سارا کام کیا ہے؟ کون قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جس نے اسی دھرتی پر رہ کر، اسی دنیا میں رہ کر انگریزوں کو بھگانے کا کام کیا تھا، ان کو بھگانے کے لیے راہیں نکالی تھی؟ کون قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جس نے شاملی کا میدان سجایا تھا اور شاملی کا میدان سجا کر اپنے سر پر گولی کھائی تھی؟ وہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ اے قاسم آج میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ تجھے تین نعمتوں سے نوازے گا، اللہ اسی دنیا میں تجھے دولت سے بھی نوازے گا، تجھے عزت سے بھی نوازے گا، تجھے شرافت سے بھی نوازے گا، اللہ تبارک و تعالی تجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے شہرت سے بھی نوازے گا، اللہ تجھے دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا اور شہرت بھی دے گا۔ وہی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جسے میں اور آپ ملک بھارت میں نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے پر نام کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ حضرت مولانا عثمان صاحب تقی عثمانی صاحب کو سنیں، وہ خود
بیان فرماتے ہیں میری حاضری ایک ایسے ملک میں ہوتی ہے جہاں 6 مہینے رات ہے اور 6 مہینے دن ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس ملک میں جاتا ہوں، نماز پڑھنے کا واسطہ پڑتا ہے، میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور مسجد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسافر کے لیے امام صاحب سے آگے بڑھتا ہوں۔ امام صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت میں قاسمی ہوں، میں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی ہے۔ خدا کی قسم صرف ملک بھارت میں نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے پر قاسمی نام کا، قاسمی خاندان کا سکہ چل رہا ہے۔ یہ کس کی دعا تھی، یہ کس کا فرمان تھا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے والد صاحب نے کہا تھا، اے قاسم آج میں نے تجھے قرآن کا حفظ بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن تیرے سینے میں محفوظ کرایا ہے، اللہ اس کی بدولت تجھے دولت سے بھی نوازے گا، شہرت سے بھی نوازے گا، شرافت سے بھی نوازے گا۔ یہی وجہ تھی میں اور آپ ان کی نصائح کو پڑھتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے دولت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے جوتوں میں پڑی ہوئی تھی، جوتوں میں لات ماری تھی اور جوتوں سے دولت کو بھگایا تھا اور بکیرا تھا۔ کس نے؟ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے عزت اور آبرو والے، بڑے بڑے مقام اور مرتبہ والے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے جوتوں میں آ کر اپنی دولت کو بہاتے تھے، لیکن قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دولت سے پیار نہیں کیا تھا، محبت نہیں کی تھی، اس سے الفت نہیں کی تھی، محبت تھی قرآن سے، محبت تھی قرآن والوں سے، محبت تھی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں نے۔ میں اور آپ شہرت کے اعتبار سے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو لے پوری دنیا میں شہرت ہے، دنیا کے چپے چپے پر قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے نام سے ہر ایک آدمی کو جانتا ہے، ہر ایک آدمی ان سے واقف ہے۔ میں اور آپ بھی، میرے اور آپ کے طلبہ بھی یہ دعا کرتے ہیں، خود ہم سے بھی کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیے میرا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو جائے، میرے ساتھ قاسمی کی نسبت لگ جائے۔ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ شرافت سے، عزت سے بھی نوازے گا، شہرت سے بھی نوازے گا، لیکن اے قاسمی، اے قاسم یہ میرے اور آپ کے، یہ تیرے، یہ تمام کی تمام دولت، تمام کی تمام شہرت، تمام کی تمام عزت اور مقام تیرے اور میرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو کیا آئے گا؟ قرآن کو محفوظ کرنا، قرآن کی تعلیم کو بڑھانا، قرآن کی تعلیم کو قرآن کی تعلیم کو پھیلانا، قرآن کی تعلیم کو شہرت دینا، یہ میرے اور آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور وہی والی صاحب قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ قاسم میں نے تجھے حافظ بنایا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ جب میں قبر میں سو جاؤں میری قبر میں جا کر روزانہ میری قبر پہ حاضری لگانا اور حاضری لگا کر میری قبر پر بیٹھ کر اس قرآن کا ایک پارے کی تلاوت کرنا۔ میرے اور آپ کے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے والد صاحب نے جو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو حافظ بنایا تھا وہی سال ثواب کے لیے، تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے یاد کرنے والا ہو، کوئی میری بخشش کرانے والا ہو۔ آج میں اور آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں ڈال کر، اپنے بچوں کو اسکول اور یونیورسٹیوں میں ڈال کر اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں صرف دنیا میرے اور آپ کے لیے ہے، صرف دنیا میں اور آپ کامیابی حاصل کر لیں، آخرت سنور سکتی ہے۔ خدا کی قسم دنیا ہی سے آخرت نہیں سنورتی، بلکہ دنیا کے ساتھ مقدم مجھے اور آپ کو قرآن تعلیم کو رکھنا ہوگا، قرآن تعلیمات کو رکھنا ہوگا، قرآن تعلیمات کے مطابق، قرآن کے نصاب کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اگر میں نے اور آپ نے دنیا کی چاہے ڈگری حاصل کر رکھی ہو، کتنا مقام اور مرتبہ میں نے اور آپ نے حاصل کر لیا ہو، میں اور آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، مجھے اور آپ کو آخرت میں رہائی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ میں اور آپ یہ چاہیں ایک ڈاکٹر میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک انجینئر، ڈاکٹر انجینئر میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم اگر نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے قرآن تعلیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے، ایسا ہو کتنا اچھا ایسا ہو، اور ایسا ہو کاش ہمارے درمیان میں ہمارا
بچہ حافظ قرآن ہو، ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، ہمارا بچہ سب سے پہلے حافظ قرآن ہو، پھر انجینئر ہو، ہمارا بچہ سب سے پہلے قرآن کا حافظ ہو، قرآنی تعلیمات کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہو، پھر دنیا کے اعتبار سے مقام حاصل کرے، مرتبہ حاصل کرے۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وہ آخرت کا مقام جسے میں اور آپ حشر کے نام سے جانتے ہیں، میدان حشر سجا ہوا ہوگا، یہی والدین ہوں گے جن کے بچوں نے دنیا میں قرآن کو حفظ کیا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، قرآن تعلیمات کے مطابق اپنے خاندان اور معاشرے کو تربیت دی ہوگی، وہی بچہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ اسی کے والدین کو نور سے بنا ہوا تاج خود میرا اور آپ کا رب اپنے دست مبارک سے پہنائے گا۔ لوگ عیش کریں گے، لوگ حیرت کریں گے، پریشان ہوں گے، اس آدمی کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں مل رہا ہے، کیوں اس کو عزت اور مقام اور مرتبہ مل رہا ہے؟ پتہ چلے گا اس کے بچے نے قرآن کا حفظ کیا تھا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، قرآن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ اور وہی لوگ جو تمام کے بارے میں میرا اور آپ کا رب تمام عابدین کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ آپ جنت میں جا سکتے ہیں، تمام دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں میرا اور آپ کا رب فیصلہ کرے گا۔ آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آخر میں میرا اور آپ کا رب علماء کو حکم دے گا، علماء کی جماعت آپ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے آواز لگے گی، علماء ذرا ٹھہر جاؤ۔ علماء کے دلوں میں سوال پیدا ہوگا، اعتراض پیدا ہوگا، حیرانیت پیدا ہوگی، پریشان ہوں گے۔ عابدین کو اجازت دی جا رہی ہے، تمام کے تمام اللہ سے جو راضی تھے اور جن سے اللہ راضی تھا تمام کو اجازت دی جا رہی ہے، آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہم تو علماء تھے، ہم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، ہم نے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں اپنی زندگی کو گزارا تھا، اللہ ہمیں کیوں روک رہا ہے، کیوں ہمیں جنت کے دروازے پر روکا جا رہا ہے؟ لیکن وہ رب میرا اور آپ کا رب انہیں علماء سے کہے گا، اے علماء ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے، آپ سے محبت کرنے والا کوئی کھڑا ہے، آپ کے بیانات کو سننے والا کوئی کھڑا ہے، آپ سے پیار اور محبت کرنے والا کوئی پیچھے کھڑا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہے۔ آج میں نے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے، آپ سے الفت رکھتے تھے، آپ کے شانہ بشانہ دنیا میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کے مدرسوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، آپ کے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، سردی کے اعتبار سے ہو، گرمی کے اعتبار سے ہو، گرمی کا زمانہ آتا تھا، آپ کے مدرسے میں، آپ کے مکتب میں، آپ کی مسجد میں یہ ایسی کولروں کا اور پنکھوں کا انتظام کرتے تھے۔ کس کی محبت میں؟ طلباء کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ قرآن کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ علماء کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ آقا کا فرمان لوگوں کے سینے میں محفوظ کرنے کی محبت میں۔ یا علماء کی جماعت ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی نصیحتوں کو سننے والے، آپ کے قولوں کو سننے والے، آپ کے درسوں کو سننے والے کھڑے ہیں، لیکن وہ شرمندہ ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے، جنت کا دوزخ کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا اور آپ کا رب ان علماء کو اجازت دے گا، میرا اور آپ کا رب ان علماء سے کہے گا، علماء کی جماعت یہ جو مجمع کھڑا ہوا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہے، جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے شرمندہ ہے، آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں، آپ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کے مدرسوں سے، مکتبوں سے، ائمہ سے، علماء سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے اس مجمع سے جسے چاہیں ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ مقام میرے اور آپ کے رب نے علماء کو دیا ہے، طلباء کو دیا ہے، قرآن کو حفظ کرنے والے کو دیا ہے۔ تو جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جو لوگ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی آوازوں پر لبیک کہتے ہیں، وہ بھی نا امید نہ ہو، افسوس نہ کرو، خدا کی قسم ان علماء کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، میرا اور آپ کے محلے والے اور خاندان والے اور معاشرے والوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ وہ تعلیم بھی، وہ حدیث بھی میں نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے کہ ایک حافظ قرآن ایسے 10 آدمی
آدمیوں کو جنت دلائے گا جن کے بارے میں میرے اور آپ کے رب نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہوگا. کس کی وجہ سے؟ حافظ قرآن کی بخشش کی وجہ سے. وہی حافظ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ نے میرے والدین کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ کیا ہے, آپ نے میرے چچا کے بارے میں فلاں رشتہ دار کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ کیا ہے. لیکن وہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا, اللہ سے کہے گا, اللہ سے سوال کرے گا اے اللہ یہ مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں رشتے کے اعتبار سے, مدرسے کے اعتبار سے, مسجد کے اعتبار سے, قرآن سے محبت رکھنے کے اعتبار سے, اے اللہ آپ ان کو دوزخ میں نہ بھیج کر جنت کے بارے میں ان کا فیصلہ فرما دیجیے. میرا اور آپ کا رب ایسے 10 آدمیوں کو جنت دلائے گا. ایک حافظ قرآن میرے اور آپ کے رب سے جن کے بارے میں اللہ نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہوگا, تو جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, خواہ مدرسے کے اعتبار سے ہو, مکتب کے اعتبار سے ہو, سردی کے اعتبار سے ہو, گرمی کے اعتبار سے ہو, جو لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, خدا کی قسم وہ لوگ بھی نا امید نہ ہو, وہ لوگ بھی اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو. اللہ ان طلباء سے محبت کی برکت سے, اللہ ان علماء سے محبت کی برکت سے آپ کی بخشش فرمائے گا. تب جب آپ کی نظروں میں, آپ کے دل میں ان طلباء کا مقام ہوگا, ان کی عزت ہوگی, ان کا ایک مرتبہ ہوگا, آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, آپ شانہ بشانہ علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر علماء کی آوازوں پر لبیک کہیں گے, تو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں, میرے اور آپ کی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن میں اور آپ اگر ان علماء سے حسد کریں گے, ان علماء سے دشمنی کریں گے, ان علماء سے ان علماء کی مخالفت کریں گے, خدا کی قسم میں اور آپ دنیا میں بھی بے عزت ہو سکتے ہیں, آخرت میں بھی بے عزت ہو سکتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ایک حافظ قرآن سے, ایک حامل قرآن سے, ایک قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حافظ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا. میں اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. میرے اور آپ کے رب نے ایک حافظ قرآن کا مقام جہاں آخری آیت ہوگی وہی اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا. میں نے اور آپ نے تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک حافظ قرآن کو ایک مقام دیا جائے گا نہر کے کنارے پر, ایک مقام اور بڑا محل دیا جائے گا, اس میں ایک حال بنایا جائے گا, اس میں مسیحیاں سجائی جائیں گی, اس میں 4 پر سجائی جائیں گی, ان 4 پائیوں پر, ان مسیحیوں پر ایک حافظ قرآن کو بٹھایا جائے گا. اور اس مقام کے, اس مکان اور بلڈنگ کے 70,000 دروازے ہوں گے, ہر دروازہ سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہوگا. اس بلڈنگ کے حال میں ایک حافظ قرآن کو بٹھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایک دروازہ کھلے گا, 70,000 فرشتے داخل ہوں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور یہ 70,000 تحفے ہماری طرف سے ہیں. ایک کے بعد دیگر ایک دروازہ کھلے گا, دوسرا کھلے گا, 70,000 سے دوگنے 1,40,000 فرشتے آئیں گے, اللہ کی طرف سے 1,40,000 سلام عرض کریں گے. اس حافظ قرآن کی خدمت میں 1,40,000 تحفے تحائف اور انعام اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے لے کر. میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے ایک کے بعد دیگر 70,000 دروازے کھلتے چلے جائیں گے, فرشتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, انعامات کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, سلاموں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. کس کے مقام اور مرتبے میں, کس کی عزت میں, ایک حافظ قرآن کی عزت میں. میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ حافظ قرآن حقیر ہے, یہ حافظ قرآن ذلیل ہے, یہ حافظ قرآن دنیا کے اعتبار سے بیکار ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ان علماء کو, ان طلباء کو, ان قرآن کے حاملین کو دنیا میں بھی مقام دیا ہے اور آخرت کے مقام اور مرتبے کو میں اور آپ علماء سے سنتے ہیں, صلحاء سے سنتے ہیں, اپنے علماء اور بزرگان دین سے سنتے ہیں. اگر میں اور آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں, میں اور آپ
اگر اپنے آپ کو آخرت میں کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو ان حامل قرآن سے محبت کرنی ہوگی، مجھے اور آپ کو ان علماء سے محبت کرنی ہوگی، مجھے اور آپ کو یہاں سے اپنے دل میں یہ نیت لے جا کر یہ نیت لے جانی ہوگی کہ میرے دل گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، ایک بیٹے کو حامل قرآن بناؤں گا، عامل قرآن بناؤں گا، ایک بیٹے کو میں اور آپ دعا کریں کہ جس بچے نے اس مجلس کی جس کی بنا پر یہ مجلس سجائی گئی ہے، جس کی بنا پر جس کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو عالم بنائے، مفتی بنائے، وقت کا فقیہ بنائے، وقت کا بڑا مفتی بنائے، کیونکہ میں اور آپ علماء کے مرتبے کو سنتے ہیں، میں اور آپ علماء کے مقام اور مرتبے کو سنتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ان علماء سے محبت کرنی ہوگی، مجھے اور آپ کو ان حامل قرآن سے، ان مکتب والوں سے، ان مدرسے والوں سے، مجھے اور آپ کو اگر آخرت میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر جنت کے دروازے سے اپنی انٹری کرانا چاہتے ہیں، علماء سے محبت کرنی ہوگی، علماء سے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی آوازوں پر لبیک کہنا ہوگا، میں اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں، میں اور آپ ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی نظروں میں، دنیا والوں کی نظروں میں حامل قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے، حامل قرآن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کو ادنا بھری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ میرے اور آپ کی غلط فہمی ہے، میں اور آپ کس غلط فہمی میں ہیں، کہاں میں اور آپ اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو لے جا رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کرنی ہوگی، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والی ہوگی، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، میں اور آپ ان لوگوں کو کیسے حقیر سمجھتے ہیں، کیسے ذلیل سمجھتے ہیں، کیسے ناکامیابی کی ان کے بارے میں اور آپ تصور کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے، مجھے اور آپ کو ان مدرسوں سے محبت کرنی ہوگی، ان علماء سے محبت کرنی ہوگی، حامل قرآن سے محبت کرنی ہوگی، عامل قرآن سے محبت کرنی ہوگی، اور اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی گلی کوچوں میں حافظ قرآن کو پیدا کرنا پڑے گا، حافظ قرآن کو بنانا پڑے گا، جس کی وجہ سے میری عزت دنیا میں سنور سکتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ایک مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے، جو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ اے بیٹے میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میں نے تجھے دین کا عالم بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کا حافظ بنایا ہے، اے بیٹے اس کی وجہ سے اللہ تجھے دولت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے شہرت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے عزت اور آبرو سے نوازے گا، ایک مقام اور مرتبے سے نوازے گا، میں اور آپ جانتے ہیں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا، اللہ نے شہرت سے بھی نوازا، اللہ نے عزت اور مقام بھی دیا، اور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب مدینے کی سرزمین پر جاتا ہے اور مدینے سے کئی میل پہلے اپنی جوتیوں کو اتار لیتا ہے، کہیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم اس زمین پر آیا ہو اور میرا ناپاک قدم اس مبارک قدم پر پڑ جائے، یہ محبت تھی، یہ عاشق رسول تھا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں عزت دی، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے دولت دی، خدا کی قسم میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر اس سے ہٹ کر دولت مل رہی ہے، یا جن لوگوں کے پاس شہرت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو عزت نہیں ہے، کسی کے پاس عزت ہے تو دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے، علماء کو نوازا ہے، حافظ قرآن کو نوازا ہے، حامل قرآن کو نوازا ہے، اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی دولت سے نوازے، شہرت سے نوازے، عزت اور مقام سے نوازے، مجھے اور آپ کو قرآن کو اپنی نسلوں میں، اپنے ننھی ننھی معصوم جانوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرنا ہوگا، ان کو حامل قرآن بنانا ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو دولت سے بھی نوازے گا، عزت سے بھی نوازے گا، شہرت سے بھی نوازے گا، دنیا کے اعتبار سے میں اور آپ نظر ڈالیں، دنیا کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں جو دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں اور آپ دیکھتے کیا ہے کہ ان کے پاس کسی کے پاس دولت ہے تو عزت نہیں ہے، کسی کے پاس عزت ہے تو دولت نہیں ہے، اللہ نے اگر کسی کو دولت سے بھی نوازا
ہے، عزت سے بھی نوازا ہے، شہرت سے بھی نوازا ہے، عاملین قرآن کو نوازا ہے، عاملین قرآن کو نوازا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو نوازا ہے، جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں لوگ رات و دن ایک کر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو دولت سے بھی نوازا ہے۔ کون کہتا ہے علماء کے پاس دولت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے علماء بھوکے مر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے رب نے علماء کو دولت سے بھی نوازا، شہرت سے بھی نوازا، عزت سے بھی نوازا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں اللہ دنیا میں دولت سے بھی نوازے، عزت سے بھی نوازے، شہرت سے بھی نوازے، ان علماء سے محبت کرے، ان مدرسے والوں سے محبت کرے، مکتب والوں سے محبت کرے، مساجد والوں سے محبت کرے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے پیغامات کو سن کر، ان کی نصیحتوں کو سن کر اس پر عمل کرے، تاکہ کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، تمام اولین اور آخرین وہاں موجود ہوں گے، میرا اور آپ کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، مجھ سے اور آپ سے میرا اور آپ کا رب سوال کر رہا ہوگا، میں نے آپ کو زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں گزار کر آئے ہو؟ اسی زندگی میں اب وہ 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، 80 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، اسی زندگی کے اندر میں نے تمہیں ایک جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں پرانا کر کر آئے ہو؟ میرا اور آپ کا رب آپ سے اور مجھ سے اور تمام اولین اور آخرین سے سوال کرے گا، میں نے آپ کو دولت دیا تھا، مال دیا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اس کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے رب کو جواب نہ دے پائیں گے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے سے ایک عزت کے ساتھ، ایک مقام کے ساتھ اپنا فیصلہ کرانا ہے، ان علماء کے تنوں کو پکڑنا ہوگا، ان علماء کے پیچھے چلنا ہوگا، ان علماء کے پیغامات کو سننا ہوگا، حاملین قرآن کی مجلسوں میں شامل ہونا ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی ان حاملین قرآن کی وجہ سے، عاملین قرآن کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، میرا اور آپ کا نجات کا ذریعہ اور راہ کھل سکتی ہے۔ تو میں اور آپ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مقدس کتاب دی ہے، وہ مقدس کتاب کہ جسے میں اور آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ عمر فاروق کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیست و نابود کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ عمر فاروق کہ جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن کو کاٹنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں اور مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ میرا اور آپ کے آقا کی مجلس میں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو سنتے ہیں، فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کو اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وجہ تھی جس کا نام فاروق تھا اس کو عمر فاروق سے نوازا گیا، جس کا نام ابو بکر تھا اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے جانا گیا، جس کا نام عثمان تھا اس کو ذوالنورین اور عثمانی غنی کے نام سے جانا گیا، جس کا نام علی تھا اس کو علی المرتضی کے نام سے جانا گیا۔ اس کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی وجہ سے، قرآن سے، حامل قرآن سے، قرآن کو سیکھنے والے سے محبت کرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے رب نے ان کو یہ مقام دیا تھا، یہ مرتبہ دیا تھا، ان کو عزت سے نوازا تھا، مقام سے نوازا تھا۔ دنیا ان کے سامنے پھر آتی تھی، دنیا کی سپر پاور طاقت ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے آقا کی رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے قرآن کو جو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو جو سکھا رہے تھے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر، تو میں اور آپ بھی اگر آج قرآن والوں سے محبت کریں گے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کریں گے، میرا اور آپ کا رب مجھے بھی عزت سے نواز سکتا ہے، مجھے اور آپ کو دولت سے نواز سکتا ہے،
مقام سے نواز سکتا ہے، شہرت سے نواز سکتا ہے، تو میں اور آپ ان علماء سے محبت کریں، عاملین قرآن سے محبت کریں، عاملین قرآن سے محبت کریں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کریں، تاکہ میرا اور آپ کا رب میرے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائے، میرا اور آپ کا حساب و کتاب صدیقین کے ساتھ فرمائے، صلحاء کے ساتھ فرمائے، انبیاء کے ساتھ فرمائے، شہداء کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ عاملین قرآن سے محبت کی بنا پر، مدرسے والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، قرآن والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، تو اگر میں اور آپ دنیا میں دولت چاہتے ہیں، دنیا میں شہرت چاہتے ہیں، دنیا میں عزت اور مقام چاہتے ہیں، عاملین قرآن سے محبت کریں، مدرسے والوں سے محبت کریں، مکتب والوں سے محبت کریں، جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سکھا رہے ہیں، جو بچے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، ان سے محبت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کا ذریعہ اور وسیلہ بنے، ان کو حوصلہ دے، ان کو بلندی دے، تو میرا اور آپ کا رب دنیا میں مجھے اور آپ کو عزت سے نواز سکتا ہے، دولت سے نواز سکتا ہے، شہرت سے نواز سکتا ہے۔ میں اور آپ اگر آج پریشان ہیں، میرے اور آپ کے اوپر اگر حالات آ رہے ہیں، میرا اور آپ کے سامنے ایک غیر قوم کا کھڑے ہو کر میرا اور آپ کا سامنا کر رہا ہے، میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نعوذ باللہ ان کو ذلیل سمجھ رہا ہے، اپنی ان ناپاک انگلیاں ان کی شان پر اٹھا رہا ہے، تو میری اور آپ کی کمی ہے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کی کمی ہے، میرا اور آپ کی نسلوں کی کمی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں اور آپ صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہوتے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوتے، کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا ہے جو میری اور آپ کی طرف اپنی ناپاک انگلیوں کو اٹھا سکے، میرے اور آپ کے علماء کی شان میں گستاخی کر سکے، یا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھا سکے، یہ میری اور آپ کی کمی ہے، میری اور آپ کی محبت کی کمی ہے، میرا اور آپ کے عمل کرنے کی کمی ہے۔ کاش میں اور آپ آقا کی محبت، آقا سے محبت کرنے والے ہوتے، آقا کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہوتے، تو آج مجھے اور آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، تو میں اور آپ اپنی نسلوں کو کھنگالے، میں اور آپ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرے، میں اور آپ ان کو اچھی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں، صلحاء کی مجلسوں میں، ائمہ کی مجلسوں میں بٹھائیں، ان کے مدرسوں میں بھیجیں، ان کے مکتبوں میں بھیجیں، تاکہ میرے اور آپ کی نسلوں کو، میری اور آپ کی اولادوں کو پتہ چلے آقا کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، سنت کا مقام کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کمی ہے، لوگ میرے اور آپ کے قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں، قرآن کی قوانین پر انگلی اٹھا رہے ہیں، دخل اندازی کر رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی قرآن سے نا محبت کرنے کا نتیجہ ہے، آقا کی رسالت سے نا محبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اصل معنی میں اور آپ آقا سے محبت کرنے والے نہیں، آقا کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں آقا کی امتی ہیں، آقا کی امت میں ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہیں نے میں نے اور آپ نے اپنے گربانوں میں جھانکا، اپنے گھروں کا جائزہ لیا، اپنی اولادوں کو جائزہ لیا کہ میں اور آپ آقا کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، آقا کے فرمان کے مطابق جتنی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ آقا کی سنتوں سے ہٹ کر، طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو خدا کی قسم میں اور آپ آقا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ میں اور آپ آقا کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں، آقا کو آخری نبی تو مانتے ہیں، آخری رسول تو مانتے ہیں، آخری نبی تو مانتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے 100% عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم آقا کے امتی ہیں، ہاں ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، تو 100% مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو، میری اور آپ کے اولادوں کو، میری اور آپ کی نسلوں کو آقا کی تعلیم کے مطابق، حدیث کے مطابق 100% عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق 100% اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تب میں اور آپ اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں جسے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سب سے بہتر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے کسی کی جان لگ رہی ہے، کسی کا مال لگ رہا ہے، کوئی ضرورت مند
درسی میں ہے، مکتب میں ہے، میں اور آپ بھی اسی فضیلت میں آتے ہیں جس فضیلت کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اگر میں اور آپ بھی حافظ قرآن کی کسی بھی اعتبار سے اس کا معاون بن رہے ہیں یا اس کے منتظمین کا معاون بن رہے ہیں، اس کے مدرسوں میں استاد جو پڑھانے والے ہیں ان کا معاون بن رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ اس حدیث میں جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو فضیلت سنائی ہے، اس فضیلت کے حامل، اس فضیلت کے مصداق میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے میں اور آپ مدرسے والوں سے محبت کرنے والے ہو، مکتب والوں سے محبت کرنے والے ہو، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے سے محبت کرنے والے ہو، جو رات و دن کی نیندوں کو قربان کر کے اپنے کاموں کو، اپنی تجارتوں کو اور دکانوں کو قربان کر کے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھنے والوں کی کسی بھی ضرورت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا مصداق، اس حدیث کا مصداق، اس فضیلت کا مصداق میں اور آپ اگر بننا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے محبت کرنا ہوگا، ان لوگوں سے محبت کرنی ہوگی، ان لوگوں کی محبت میں جگہ جگہ جا کر ان کا معاون بننا ہوگا، ان سے تعلق رکھنا ہوگا، ان کے تنے کو مضبوط پکڑنا ہوگا، تب میں اور آپ دنیا میں بھی دولت سے نوازے جا سکتے ہیں، شہرت سے بھی نوازے جا سکتے ہیں، مقام اور مرتبے سے بھی نوازے جا سکتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ دنیا میں مقام چاہنا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، عزت اور شہرت چاہتے ہیں، اپنے بچوں میں حافظ قرآن پیدا کریں، عالم مفتی پیدا کریں، فقیہ پیدا کریں، محدث پیدا کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں اور آپ ان لوگوں سے محبت کریں جو اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں، محنت میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے مکتبوں میں ننھی اور معصوم جانوں کو لا کر ان پر محنت کر رہے ہیں، انہیں حافظ قرآن بنا رہے ہیں، انہیں قرآنی تعلیم کو سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ ان سے محبت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میں اور آپ چلیں، ان کے پیچھے میں اور آپ چلیں، ان کی آوازوں پر لبیک کریں۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی دولت حاصل ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، دولت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر میرے اور آپ کے پاس دولت ہے تو عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، عزت ہے تو دولت نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک نظام چل رہا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان علماء سے محبت کرنے والا بنائے، ان قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والا بنائے، ان کا معاونین بنائے، ان کے جو منتظمین ہیں ان کی منتظمین میں معاون بنائے۔ کسی بھی اعتبار سے مجھے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس دولت کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اپنی رات کی نیند کو قربان کرنے کے ذریعے سے ان طلباء کا معاون بنائے، علماء کا معاون بنائے، ائمہ کا معاون بنائے، تاکہ مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے، اور آخرت میں جب میرا اور آپ کا رب ان علماء کو پکار کر کہے گا، اے علماء آپ کے پیچھے، آپ کے منتظمین میں آپ کے معاون کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کھڑے ہیں، اس مجلس میں، اس محفل میں میرا بھی نام آ جائے اور مجھے بھی جنت کے دروازے سے میری اور آپ کی بھی انٹری اور دخول ہو جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق، آقا کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی نسلوں میں حافظ قرآن، عالم بعمل اور علم نافع پیدا کرنے والے بنائے، اور علم نافع کو حاصل کرنے والا بنائے۔ میری اور آپ کی نسلوں میں اور اولادوں میں بھی میرا اور آپ کا رب حافظ قرآن پیدا کرے، عالم مفتی پیدا کرے، وقت کا محدث اور فقیہ اور مفسر پیدا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔